نے پڑھ دیا صاحب نجدیوں نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ جمی قواعد اور قواعد سے متصف ہو سکتا ہے. تو اس دعوے پر ان کے کیا کیا لازم آتا ہے اس کو گنا رہے ہیں کہ جمی نقائص میں یہ بھی لازم آیا کہ باری تعالیٰ عجز سے متصف ہو سکتا ہے، عجز سے متصف ہو سکتا ہے. بات ہو جائے آئے سے عجز سے متصف ہو سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے فرماتے ہیں کہ عجز وغیرہ سے متصف ہونے کا دعویٰ کرنا حتم لاساس الدین. پہلی خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ یہ تو دین کی بنیاد کو ہی ڈھانا، دین کی بنیاد کو ڈھانا، ختم کرنا. بھئی ایمان کا دار و مدار ہے باری تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر، اور جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. رکھ دو بھائی ہذا وقد ظہرا، یہ تم نے سنا اور ظاہر ہو چکا اس سے جو ہم نے ذکر کیا کہ باری تعالیٰ کے اتصاف بدل وغیرہ کا دعویٰ کرنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ عجز اور عجز کی طرح دیگر چیزوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے متصف ہونے کے امکان کا دعویٰ کرنا، کہ نہیں متصف ہونا ممکن. حدم لاساس الدین، یہ دعویٰ کیا ہے؟ دین کی بنیاد کو ڈھانا. ایک کبھی، دوسرے خرق لاجماع المسلمین، مسلمانوں کی اجماع کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے. لو عابد جی لے لو. فرق لاجماع المسلمین، مسلمانوں کی اجماع کو توڑنا، ختم کرنا. تیسرے استخفاف بحضرت رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ ہمیں بے ادبی. استخفاف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ہلکا سمجھنا. کیا خفتن سے بنا؟ خفت مانے ہلکا ہونا. استخفاف میں باب استفال کا مقصد ہے ہلکا طلب کرنا، یعنی کسی کو ہلکے انداز میں لینا. تعظیم کیا چاہیے تھی؟ بڑے انداز میں لے آپ اس کے اکرام کریں، تعظیم کریں، بڑائی کے قائل ہونا. تخفیف مانے ہلکا لینا. اس کو استخفاف کو قائل ثابت کرتے بے ادبی. اس کو استخفاف کا مانا بے ادبی. بارگاہ رب العالمین میں کیا ہے؟ یہ بے ادبی. ابھی بتا رہے ہیں کہ عنقریب وہ آئے گا ما یتعلق بالمقام عنقریب، اس مقام سے جس بحث کا تعلق ہے وہ عنقریب آگے آئے گا. سمجھ گئے آپ؟ درمیانے سبق میں گزشتہ میں تم نے پڑھا تھا کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا باری تعالیٰ کے لیے کس ممکن ہے، اس نے کہہ دیا ہاں، اور دلیل یہ دیتی کہ انسان جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اگر باری تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر نہیں مانیں گے، بھائی باری تعالیٰ سارے ممکنات پر قادر ہے. یہ تم عقیدہ پڑھ چکے اہل سنت. قدرت ارادے کا تعلق صرف واجب سے نہیں ہوتا ہے، مستحیل سے نہیں ہوتا. یہ پڑھا نہیں کہ قدرت اور ارادے کا تعلق واجب اور مستحیل سے نہیں ہوتا، سارے ممکنات سے ہوتا ہے. سارے تینی چیزیں مفہوم عقلی کی تینی قسمیں، واجب، ممتنع، جائز. جائز اور ممکن. تو مستحیل سے ہوتا نہیں، واجب سے ہوتا نہیں، تو کس سے ہوتا ہے؟ ممکن. اب آپ کہیں کس ممکن، اور ہر ممکن سے قدرت و ارادے کا تعلق. لہذا معلوم ہوا کہ کس پر قدرت، کس پر قدرت. اب دلیل کیا دے دی؟
کہ بندہ جھوٹ بولنے پر قادر. اب اگر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں مانیں گے تو قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ جائے گی. یہ تو چیز نہیں آیا کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ جائے گی. بھائی یہی تو بحث چل رہی ہے. بحث جو چل رہی ہے پیچھے نہیں آیا تھا, اس میں یہی تو کہا تھا کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پر قضا یستحیل الکذب و سائر صفات النفس کے نیچے میں کیا دیکھ رہے ہو بھائی لا یلزم کو زیادت القدرت انسانیہ علی قدرت ربانیہ, ورنہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ چیز ہے جو جاہلوں کے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں یار بندہ جھوٹ بولتا اور خدا نہ بول پائے تو پھر انسان کی قدرت باری تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی. اس کو بتا دیں قدرت انسانیہ کی زیادتی کے وسوسہ قدرت ربانیہ اپنی. یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کے لیے اگر جھوٹ ممکن نہیں مانو گے, بتایا نہیں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا اور ایسی بات مولوی اسماعیل دیوبندی نے چھیڑ دی, اتنی قوی بات تھی تمہیں سمجھایا تھا کہ پورے دین سے اعتماد ختم ہو رہا ہے. اسی لیے علماء نے سب سے زیادہ موٹے رسائل اسی مسئلے پر لکھے. خدا اعلیٰ حضرت نے اتنا ذخیر رسالہ لکھا سبحان الثبوت ان عین کذب مقبول, اور دلائل عقلیہ نقلیہ سے جو ہے کیا نام علماء اہل سنت نے ثابت کیا کہ باری تعالیٰ کے لیے کذب کیا ہے محال بالذات, اور محال بالذات سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے. اب یہ جو وسوسہ کتاب انسان جھوٹ بول لیتا ہے خدا کے لیے ممکن نہیں ہوگا, قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ جائے. پہلے ان کا یہ جملہ سن لیجیے فاضل و دلیلی اللہ کمال ہی فی جہلی ہی و ضلالی, کہ اس کا یہ کہنا کہ صاحب قدرت ربانیہ پر قدرت انسانیہ بڑھ جائے گی, یہ وسوسہ ایسا ہے کہ اس کے سب سے بڑی دلیل علیہ السلام عدل و دلیل ناشتہ کیا عدل و سب سے بڑی دلیل قائے پر اللہ کمال ہی فی جہلی و ضلالی, کہ وہ جہالت میں اور گمراہی میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے جہل و ضلال میں اس کے کمال پر, یعنی جہل و ضلال میں وہ اپنے جہل و ضلال میں حد کمال پر پہنچا ہوا ہے, کامل جاہل ہے, کامل ضال ہے, گمراہ. اب جو انہوں نے اس کا رد کیا یہ آپ اس وقت سمجھ پائیں گے جب کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے فطر اور ایک ہوتا ہے خلق. سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہوتا ہے کسب اور ایک ہوتا ہے خلق, بس اس کا فرق آپ کو سمجھنا. خلق مانے عدم سے وجود میں لانا, خلق مانے عدم سے وجود میں لانا. یہ صرف باری تعالیٰ کی شان ہے. اہل سنت کے نزدیک خالق اشیاء صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ کوئی بھی خالق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قسم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ ہم آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آج سمجھا رہے ہیں, یاد رکھو. کوئی دیکھنا پڑے سے پیچھے. خلق کس کا خاصہ ہے؟ باری تعالیٰ. خلق باری تعالیٰ کا خاصہ ہے.
کسب بندے کے ساتھ ساتھ. خلق کے معنی آپ نے سمجھ لیے, ایجاد فعل, فعل کو ایجاد کرنا, کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا, یہ ہے خلق. کسب معنی خواجہ محمد معصوم سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استعمال ارادہ, ارادے کو عمل میں لانا, ارادے کو استعمال کرنا, ارادے کو استعمال کرنا. استعمال مانے یہ استعمال اردو بولا جاتا ہے, اس کے معنی عموماً لوگ سمجھتے نہیں. آپ عربی میں اس کے معنی سمجھیے. استعمال باب استفعال کا مصدر ہے جس کے معنی ہوئے عمل طلب کرنا. استفعال مانے مدد طلب کرنا, استعمال مانے عمل طلب کرنا, یعنی عمل میں لانا. یہ ہے کسب. مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا کہ ہم بیٹھے ہیں, آپ کھڑے گئے, اب آپ بیٹھ گئے تو یہ ہوا کسب. جو ارادہ کیا آپ نے اس کو عمل میں لے آئے. آپ بیٹھے ہوئے, آپ نے ارادہ کیا. ارادہ مانے قصد قلب, دل کے ارادے, دل کے ارادہ دل سے تعلق رکھتا ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ تو ارادے کے معنی جانتے ہو؟ تخصیص و عادل مقدور ہیں. جن دو چیزوں پر آپ کو قدرت ہے ان میں سے ایک کو اختیار خاص کر گیا. مثلا ہمیں آپ کو باری تعالیٰ نے قدرت دی کہ ہم چاہے بیٹھ جائیں, چاہے لیٹ جائیں, چاہے کھڑے ہو جائیں. مینٹی بھائی بھی آئے. اچھا اچھا. باری تعالیٰ نے ہمیں آپ کو قدرت دی ہے کہ ہم چاہے لیٹ جائیں, چاہے کھڑے ہو جائیں, چاہے بیٹھ جائیں. اب آپ نے ان میں سے کسی ایک کو خاص کر لیا, نیت کر لی کھڑے ہونے. تینوں حالتوں کی قدرت ہے, کھڑے ہونے کی, بیٹھنے کی, لیٹنے کی. اب آپ نے نیت کر لی کھڑے ہونے, یہ ہو گیا ارادہ. ان تینوں میں ایک ارادہ سمجھ گئے کیا؟ تخصیص و عادل مقدور ہے. جن دو چیزوں پر قدرت ہے آپ کو, گرمی لگی گی, ادھر بیٹھ جائیں آپ, ادھر آ جائیں گے, ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. نہیں ٹھیک ہے, دھواں اس کا دھواں نہیں کرے. ایک حصہ پیتے ہیں 24 گھنٹے, 2 گھنٹے بڑھانے کے بعد. یہ ہمارے استاد کی سنت چلی آ رہی, بزرگوں نے کیا. اعلیٰ حضرت سے بہت شوقین تھے. مفتی اعظم ہند کو تو ہم نے دیکھا وہ جلسے میں بھی اسٹیج پہ بیٹھے رہتے تھے, ان کی سٹک منہ لے ہم وقت پڑھتے تھے, نابالغ تھے بدائیوں میں. ہمارے استاد حق کے بہت شوقین تھے. انہوں نے ہمیں اس خدمت میں لگایا تھا کہ تم ہمیں حقہ تازہ کر کے اور فلم بھر کے اور باقاعدہ سلوا کے دیا کرو, تیار کر کے. اب ان کی وجہ سے ایک آدھ دفعہ بے ہوش بھی ہوئے, کٹ مارا. اب وہ دھیرے دھیرے کر کے عادت پڑ گئی. تو وہ جو ہے شروع میں چلتا نہیں ہے, تو کہتے چلا کے 2 فوٹ تیار کر کے ریڈی کر کے, وہ جبھی سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے. سمجھ بھائی بات؟ تخصیص و عادل مقدور ہے. جن دو چیزوں پر قدرت ہے ان میں ایک کو خاص کر لینا, یہ ہے ارادہ. سمجھ گیا؟ ہمیشہ فرق یاد رکھو, قدرت کا, ارادے کا, تقویم کا. کبھی سمجھائیں گے تمہیں ارادے کی معنی سمجھ میں آ گئے, اور قدرت مانے کسی چیز پر قدرت ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا فعل و ترک دونوں برابر. فعل و ترک دونوں برابر. جیسے آپ کے لیے کھڑا ہونا نہ کھڑا ہونا دونوں برابر. آپ چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے ہو جائیں, تو یہ ہوئی قدرت. فعل و ترک یعنی کریں یا نہ کریں, اس کو کہتے ہیں قدرت. اور قدرت کے بعد جب قدرت ہوگی تب ارادہ. جی بھائی, جس چیز کی قدرت ہے اسی کا تو ارادہ متعلق ہوگا. جی. اور ہمیں آپ کو قدرت نہیں کہ ہم ہوا اڑ سکیں. اب لاکھ ہم ارادہ کریں ہوا اڑنے کا, لیکن اڑ جائیں گے نہیں, اڑ سکتے. نہیں سمجھے؟ کیونکہ قدرت نہیں. جب قدرت ہی نہیں ہے تو ارادہ عمل میں کیسے آئے گا؟
ارادہ جب عمل میں آتا ہے جبکہ پہلے قدرت. تو قدرت مانے کسی چیز کا فعل تک دونوں برابر. تو آپ نے دیکھا کہ قدرت کا تعلق دونوں سے ہوا، فعل سے بھی ترک سے بھی. اب ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا یہ ہو گیا ارادہ. ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا. بھئی آپ کے لیے قیام اور عدم قیام دونوں برابر، چاہے آپ کھڑے ہوں نہ ہو، آپ کے لیے چلنا نہ چلنا دونوں برابر. تو یہ ہوئے دونوں مقدور، کیونکہ چل بھی سکتے ہیں چاہے نہ چلے. قدرت ہوئی کہ نہیں؟ یہ ہو گئی قدرت کہ فعل و ترک دونوں برابر. اب ان میں سے کسی ایک کو خاص کر لینا یہ ہو گیا ارادہ. اسی کا نام ہے تخصیص و عادل مقدور ہیں. دو چیزیں جن پہ قدرت ہے ان میں سے ایک کو خاص کر لینا. سمجھ بھائی بات؟ تو بندے کا کسب ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے ارادے کو عمل میں لائے، اس کا نام ہے کسب. کسب کے معنی عربی زبان میں بولتے ہیں کمائی، لیکن یہ اصطلاحی لفظ ہو گیا استعمال الارادہ. بہت مختصر تعریف ہے خواجہ صاحب کی بیان کردہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کسب مانے یہ اکثر لوگ لفظ بولتے پڑھتے ہیں لیکن ان کو معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ کسب کیا ہے، خلق کیا ہے. خلق مانے ایجاد، عدم سے وجود میں لانا، اور کسب استعمال الارادہ، ارادے کو عمل میں لانا. آپ نے نیت کی کھڑے ہونے کی، تو جو نیت کی اس کو آپ عمل میں لے آ لیجیے. ٹھنڈی استعمال الارادہ، ارادے کو استعمال کرنا یہ کسب. کوئی کسب اچھا بھی ہوتا ہے. آپ نے نیت کی نماز کی تو یہ ہو گیا ارادہ. اب ارادے نماز آپ نے پڑھ لی، جو ارادہ کیا وہ پڑھ لی، تو عمل میں لے آئے کہ نہیں؟ جس چیز کا ارادہ کیا تھا آپ نے دیکھا اس کو، تو آپ نے جو ارادہ کیا آپ اس کو عمل میں لے آئے. نماز کا ارادہ کیا، نماز کو عمل میں لے آئے، یہ ہو گیا کسب. اچھے بھی ہوتے ہیں کسب، برے بھی ہوتے ہیں. چوری کرتے ہیں، اس نے چوری کا ارادہ کیا، چوری کر لی، تو نیت جو چوری کی وہ ہو گیا ارادہ، ہے کہ نہیں؟ اسے قدرت تھی کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، لیکن فعل کو ترجیح دے دی کرنے سے، یہ ہو گیا ارادہ. اب چوری کر لی یہ ہو گیا کسب. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو خیر کا بھی ارادہ ہوتا ہے، شر کا بھی ارادہ ہوتا ہے، نیکیوں کا بھی ارادہ ہوتا ہے، معاصی کا بھی ارادہ ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ کسب خلق اور کسب. خلق کس کی صفت؟ باری تعالیٰ. کسب بندے کی. بندے کی قدرت میں خلق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور کسب اللہ کی صفت نہیں. اب آپ نے دیکھا دونوں محل الگ الگ ہو گیا. اللہ کی قدرت کا تعلق کسب سے نہیں بلکہ خلق سے، اور بندے کی قدرت کا تعلق خلق سے نہیں ہے کسب سے. نہیں فرق سمجھ میں آیا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ دونوں محل الگ الگ ہو گیا. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ سمجھ جائیں گے مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اب تم دیکھو پڑھا رہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، باہر بیٹھ جاؤ، ابھی ہم بات کرتے ہیں. آپ عالم ہیں، یہ عالم ہیں، تو آپ کہا جائے گا صاحب ایک وقت میں دونوں شریک ہیں، اور علم کا ایک کام آپ کر لے جائیں یہ نہ کر پائیں تو کہا جائے گا صاحب ان کی قدرت ان سے زیادہ. بھائی زیادتی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کہیے زید افضل من زید عالم من عمر، زید زیادہ علم والا ہے عمر سے، تو معلوم ہوا کہ وصف علم دونوں میں.
وصف علم دونوں میں، زید میں بھی ہے امر میں بھی ہے، لیکن یہ زیادتی زید میں زیادہ، علم امر میں امر کے بجائے زید میں زیادہ، تو بات ایک ہی کی تو ہو رہی وصف علم کی۔ وصف علم میں دونوں شریک ہیں، لیکن یہ وصف زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے زید میں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تب تو آپ زیادتی کہیں گے، ایک وصف میں دونوں شریک ہوں گے تب کہا جائے گا صاحب کہ اس میں زید میں علم زیادہ ہے، امر میں کم ہے۔ اور یہاں قدرت ربانیہ کا تعلق ہے خلق سے، اور بندے کی قدرت کا تعلق ہے کسب سے۔ اب اس میں زیادتی کیسے کہی جائے کہ صاحب بندے کی قدرت بڑھ جائے گی؟ بھائی بندے کی قدرت کیسے بڑھ جائے گی؟ بندے کی قدرت کا تعلق سمجھے آپ خلق سے ہی ہے۔ اگر خلق سے دونوں کا تعلق ہوتا کہ خلق بندے کی طرف سے بھی ہے، خلق اللہ کی طرف سے بھی ہے، تو کہا جاتا کہ صاحب بندے کی قدرت بڑھ جائے گی۔ اور بندے کی قدرت خلق سے ہے ہی نہیں، بالکل بندے کو خلق کی طاقت ہی نہیں ہے، تو زیادتی کیسے ہوگی؟ بہت دقیق مسئلہ ہے، چاہے کہ تمہارے ذہن میں اتر جائے سکتے، اور اسے حفظ بھی کر لو آئندہ کے لیے، قسم و خلق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب تمہارے بننا ہی مقام سمجھا نہیں پاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے تو سمجھاؤ گے۔ جو عام طور پر جاہلوں کو ان لوگوں نے بہکایا اسی چکر میں، بندہ جھوٹ بول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ بول پائے تو بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ گئی، نعوذ باللہ۔ اب تمہارے فرق سمجھ میں آ گیا کہ بھئی بندے کی قدرت کی زیادتی کا سوال ہی یہاں نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ بندے کو تو خلق کی بالکل قدرت ہی نہیں، بندے کو تو خلق کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے، خلق تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بندے کی طرف سے صرف کسب ہے، تو زیادتی کا کہاں سوال پیدا ہوا؟ کتنی جہالت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے علم سے غفلت انسان کو کہاں پہنچا دیتی، اسی لیے علم فرض عین۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ لم یدری، اس شخص نے نہیں جانا، یہ کمال جہل کا شکار ہے، اس نے نہیں جانا کہ قدرت ربانیہ قدرت ہے قائم ممکنات کے خلق پر، یعنی قدرت ربانیہ سے مراد خلق ممکنات پر قدرت، ممکنات کو پیدا کرنے پر، اور انسانیہ کا تعلق علی کسب الاعمال، اعمال کے کسب پر ہے۔ تھوڑا بند کر لو یا تو پھر باہر بات کر لو، پڑھائی فلک پڑ رہا۔ اور انسانیہ کا تعلق آئے سے قصبے، تو دونوں کا محل الگ الگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ قدرت ربانیہ کا متعلق کون ہے؟ خلق ممکنات، اور قدرت انسانیہ کا تعلق قصبے اعمال، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق۔ تو قدرت انسانیہ کا تعلق کون ہے؟ قائل متعلق کون ہے؟ قصبے اعمال، اور قدرت الہیہ کا تعلق خلق ممکنات، دونوں کو محل الگ الگ ہو گیا، تو زیادتی کا سوال پیدا ہو۔ بھائی ایک آدمی وہ ہے جسے فقہ کچھ بھی نہیں آتا، قرآن کا صرف حافظ ہے کہ نہیں، اور ایک وہ ہے جسے حفظ بالکل نہیں ہے، وہ فقہ کا عالم ہے۔ اب آپ کہیے کہ صاحب کہ حافظ جی کی طرف اشارہ کریے، علم سے زیادہ یہ علم والا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ، اسے فقہ بالکل نہیں آتا۔ بھائی دونوں کو محل الگ الگ ہے نا، اس کے علم کا تعلق ہے علم قرآن اور اس کا تعلق ہے علم فقہ سے۔ زیادتی کب ہوگی؟ زیادتی یہ چاہتی ہے، افضل کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ وصف دونوں میں ہو، وہ وصف دونوں میں مشترک، وہ وصف دونوں میں مشترک، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایک آدمی ہے، دو ہیں، دونوں فقیہ ہے، لیکن ایک زیادہ بڑا فقیہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم بالفقہ ہے، یہ فقہ کا بڑا عالم۔ ذہن بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو قدرت ربانیہ کا تعلق خلق ممکنات، قدرت انسانیہ کا تعلق قصبے اعمال۔ اب وہ کہہ رہا کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ میں بڑھ جائے، کیسے بڑھ جائے؟ قدرت ربانیہ تو انسان میں ہے ہی نہیں بالکل، قدرت ربانیہ سے مراد خلق ممکنات، اور خلق ممکنات انسان کی قدرت میں بالکل ہے ہی نہیں۔
پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ سمجھ گئے آپ؟ کہتے ہیں فرشتانہ بہنوں ہوا، ستان مانے فرق، بوجھ، دونوں کے درمیان میں بوجھ ہو گیا، فرق ہو گیا. فکیفت زیادتوں پر نقصان، تو زیادتی ہو نقصان کہاں کروا اللہ کہ ایک میں زیادتی ہو ایک میں کمی ہو، ایک میں زیادتی ہو ایک میں کمی ہو، اس کا کہاں ہو گیا؟ اب آگے فرماتے ما فی ھذا الاستدلال من انواع الضلال والطغیان. کہتے ہیں یہ جو نہیں دلیل دی کہ صاحب قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ بڑھ جائے گی اس استدلال میں جو مختلف قسم کی گمراہی اور سرکشی ہے. کہتے ظاہر ہر اس شخص پر ظاہر ہے جس کو معمولی بھی عقل ہے، تو معمولی بھی عقل اور ایمان، جس کو معمولی عقل اور ایمان. سمجھ ہماری بات؟ اب آپ ایک شبہ یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ آپ کہیے کہ صاحب خلق تو بندے میں بھی ہے، کیونکہ خلق کے معنی کیا ہے؟ معدوم کو موجود کرنا. تو ابھی آپ بیٹھے ہیں، قیام معدوم ہے، آپ کھڑے ہو گئے، جو معدوم تھا وہ موجود ہو گیا. تو بندے کے اندر بھی خلق، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صاحب بندے کے اندر خلق نہیں؟ تو ہم نے آپ کو ایک ایمانی بات پہلے بتائی تھی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کہ تبدیل کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو قیام آپ کا عمل میں آیا، کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی قدرت کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ خلق ہے کہ وہ چاہے تو پیر بیکار کر کے کھڑے نہ ہو پائے، نروگ کر دیے بیکار نہیں کھڑے ہو پاتے. جہاں چاہے ایسی تکلیف دے دے کہ بندہ کھڑے نہیں ہوتا، بندہ ارادہ کرتا ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ جیسا بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے موافق اس کو قدرت دے دیتا. قدرت بندے، قدرت جو ہمارے آپ کے اندر ہے کس نے خلق کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. جو نہیں تو مثال دیجیے کہ گلاس ہے، اب ہم اٹھانا چاہیں تو اللہ چاہے ہمارا ہاتھ چل کر کے ہم اٹھا ہی نہ پائیں، پکڑ ہی نہ پائیں گلاس. پینا چاہتے پیاس لگی تھا، اب ہم نے چلو رو مان لیا، اللہ نے پکڑنے کی قدرت پیدا کر دی. اللہ چاہے یہی کہ روک دے، ہم اٹھائی نہ پائیں گلاس، ہے کہ نہیں؟ اب اس نے دیکھا ہم نے اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے اٹھانے کی قدرت پیدا کر دی. اب ہم اس کو لائے منہ تک، اللہ چاہے ہمارے ہونٹ کھل دے، اللہ چاہے تو گلاس پیلے ہی بنا رہے، ہم جھکائی نہ پائیں. منہ میں پانی چلا جائے، اللہ چاہے تو منہ میں ہی روک دے، حلق کو بند کر دے. یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے استطاعت مال فعل کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کی قدرت دے. جیسا بندہ ارادہ کرتا ہے اس کا ہر وقت جو بندے سے فعل عمل میں آتا ہے اس وقت اس کو غیب سے کیا دیتا ہے؟ قدرت دیتا ہے. یہ ہے خلق، یہ ہے خلق. آپ ابھی بیٹھے ہیں، چل نہیں رہے، مٹی نہیں پائی جا رہی، آپ چلیں گے تو مٹی پائی گی. تو معدوم چیز کو موجود ہوئی یہ مانتے ہیں، لیکن یہ کس کے ذریعے معدوم موجود ہوا؟ اللہ کے ذریعے ہوا کہ اللہ نے ہمارے آپ کے اندر مٹی کی قوت پیدا کی. صرف قوت ہی نہیں بلکہ ارادے کا خالق بھی تو اللہ ہے. کسی کو پڑھنے کا ارادہ دے دیتا، کسی کو نماز کا ارادہ دے دیتا ہے کہ نہیں، کسی کو سبحان اللہ الحمدللہ کا ارادہ دے دیتا. جب ارادہ کرتا تب تو پڑھتا ہے. تو ہم سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے یہ اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ہمارے ارادوں کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آخر کیا بات ہے، کفر کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی شرک کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی ایمان کا ارادہ رکھتا ہے. تو معلوم ہوا اگر انسانی فطرت کے لیے لازم ہوتا ہے ارادہ تو پھر سب کا ایک ہی ارادہ ہوتا
لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خالق ہے جو کسی کے اندر کوئی ارادہ پیدا کرتا ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی ارادہ پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی ارادہ پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسے آپ سمجھ لیجیے کرامات کے اولیاء یا معجزات کے انبیاء علیہ السلام، وہی بات تو ایک ہی ہے۔ مشی معصوم ہے، جو ان پڑھ آدمی ہے، علم معصوم ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک معصوم کو تو ایسے کرامات میں ہوتا ہے کہ صاحب ایک معصوم چیز موجود ہوتی ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی معجزات میں ایک معصوم چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اسے حقیقتاً خلق نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم آپ نے ارادہ کیا چلنے کا تو چلنے لگے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ صاحب کہ یہ مٹی ہے سونا بن جائے۔ اب انہوں نے توجہ کی اس کو سونا بنانے کی طرف، ارادہ ہوا، توجہ ارادہ ان کا ہوا، اور بنا کس نے دیا؟ اللہ عز و جل۔ تو پتھر کو سونا بنانا یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان کے ارادے اللہ تعالیٰ ایسے مقبول کرتا ہے کہ وہ جو ارادہ کرتے ہیں ان کو پھیرتا نہیں۔ تو خلق بہرحال کس کی صفت ہے؟ باری تعالیٰ۔ واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ خالق صرف کون ہے؟ آپ کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ بعض وہ کتابوں میں آ گیا بندے کی طرف سے خلق، جیسے کرامت یہ تو وہ خلق جو ہوتا ہے، خلق جو بولا گیا ہے ظاہراً بولا گیا، ظاہراً ایک معدوم چیز موجود ہو جاتی، لیکن حقیقتاً خلق نہیں ہے، وہ حقیقتاً خلق نہیں ہے۔ فائدہ جلیلہ، یہ پورا سبق سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے بڑی اچھی بات حاصل کی، فائدہ جلیلہ یعنی بزرگ فائدہ، بڑا فائدہ۔ جل و مسائل الہیات، جتنے بڑے مسائل الہیات ہیں ان کے اوپر برہان کیا قائم کی گئی کہ تنزیہ للنفس، کہ اللہ تعالیٰ نفس سے پاک نہیں۔ الہیات کے بڑے مسائل پر دلیل ہی یہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس سے پاک ہے۔ اب جب آپ نے مان لیا کہ وہ جمیع نقائص سے متصف ہو سکتا ہے تو آپ نے گویا خدا ہی نہیں مانا۔ بھائی اس کے الہ ہونے کی دلیل کیا؟ آپ پڑھ چکے پرانے تمانوں کہ حرکت سکون دونوں پر ہے کہ نہیں؟ حرکت میں ممکن، سکون بھی ممکن۔ اب دونوں کا ارادہ متعلق ہوا، ایک دو معبود آپ نے مانے، ایک چاہتا ہے اس کو متعلق کرنا، ایک چاہتا ہے ساکن رکھنا، ایک کی چلی تو غالب ہو گیا وہی خدا، اور جو عاجز ہو گیا وہ خدا نہیں، کیونکہ عجز ایک ایسی کبھی چیز ہے کہ جس میں پائی جائے گی وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سارے مسائل اتنے بڑے ہیں، بزرگ بڑے مسائل ہیں، وہاں برہان قائم کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک، نقائص سے پاک، اور آپ نے کہہ دیا سارے نقائص سے متصف ہونا ممکن۔ تو گویا آپ نے خدا کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا نہیں، اور صرف کی ہی مخالفت نہیں کی بلکہ سارے مسائل میں آپ نے کیا کر دی؟ مخالفت کر دی۔ دیکھو بھائی استحالت برہان قائم کی جاتی ہے مسائل پر، نفس سے پاک ہونے پر، بھائی استحالت کو نفس کا موال ہونا، تو مانا نہیں سمجھے؟ تو متا ادعا نجدیت ہو، جب نجدیوں نے دعویٰ کر دیا امکان نفس سے کہ باری تعالیٰ کے لیے نفس ممکن ہے، تو جہاں جہاں بھی علماء حق نے نفس سے تنزیہ پر استدلال کیا وہ سب مسائل میں گویا آپ نے مخالفت کر دی کہ نہیں کر دی؟ لہٰذا خالفوا اہل الحق کے، لہٰذا انہوں نے مخالفت کر دی اہل حق کی فی جمیعہا، سارے ہی مسائل، تمام مسائل نہیں سمجھ میں آئی۔